مصطفیٰ ویلکم 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 مصطفیٰ ویلکم ویلکم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ مولانا محمد حسین اشرفی اشفاقی کے ایک متن کی روشنی میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کے معاملے پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر آپ جانتے ہیں اکثر بات ہوتی ہے اور کبھی کبھی تنقید بھی سامنے آتی ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد خاص طور پر مولانا اشرفی اشفاقی کی تحریر کو سمجھنا ہے۔ ان کا جو بنیادی موقف ہے وہ یہ کہ یہ شادیاں ذاتی خواہشات کا نتیجہ نہیں تھیں، بلکہ ان میں قربانی تھی، حکمت عملی تھی اور ایک الہی منصوبہ تھا۔ جی تو آئیے اس زاویے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ہم، اچھا، تو متن کا جو پہلا بڑا استدلال ہے وہ یہ ہے کہ یہ شادیاں عیش و عشرت یا آپ کہیں ذاتی تسکین کے لیے نہیں تھی۔ مصنف اس نقطے پر کیسے زور دیتے ہیں؟ جی مصنف وہ زور دیتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی سادہ طرز زندگی پر۔ وہ ایک طرح سے نقشہ کھینچتے ہیں کہ گھروں میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ اچھا، آپ صلی اللہ اور آپ کے اہل خانہ وہ اکثر بھوکے رہتے یا بس کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتے۔ لباس بھی وہ بتاتے ہیں بہت سادہ ہوتا تھا، اکثر موٹا کپڑا، کہیں پیوند لگا ہوا۔ اور اس سب کے باوجود متن یہ کہتا ہے کہ ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ نہ صرف صابر رہیں بلکہ اس حال پر راضی بھی تھیں، خوش تھیں۔ یہ قناعت والی بات اہم ہے۔ کیا متن میں اس کی کوئی خاص مثال، کوئی واقعہ بیان ہوا ہے؟ بالکل بالکل، متن میں خاص طور پر واقعہ ایلا کا ذکر ہے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ بعض ازواج کی طرف سے نفقے یعنی گھر کے خرچ میں کچھ اضافے کا مطالبہ آیا تھا۔ اچھا، تو اس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینہ اپنی ازواج سے الگ رہے، اور پھر اللہ کے حکم سے انہیں اختیار دیا گیا کہ بھئی اگر آپ دنیاوی مال و دولت چاہتی ہیں تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا، جی، اور اگر آپ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کو چنتی ہیں تو پھر آپ ساتھ رہیں۔ تو متن کہتا ہے کہ تمام ازواج نے متفقہ طور پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ سب نے؟ جی سب نے۔ مصنف اسے اس بات کی دلیل بناتے ہیں کہ یہ رشتے مادی فائدے یا کسی مجبوری پر نہیں تھے، بلکہ یہ ان خواتین کا اپنا روحانی فیصلہ تھا، ان کی گہری وابستگی تھی۔ یہ بات سمجھ آتی ہے۔ مصنف اس صورتحال کو جو حوث پرستی کے الزامات لگتے ہیں ان کے جواب میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ وہ اس کا موازنہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، جن کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر ان شادیوں کا مقصد واقعی دنیاوی لذت یا عیش ہوتا تو کیا یہ خواتین جن میں سے اکثر پہلے شاید بہتر حالات میں رہی ہوں، وہ ایسی تنگی اور فاقے پر صبر کر پاتی؟ صحیح۔ ان کا اس حال میں خوش رہنا اور اللہ و رسول کو چننا مصنف کے نزدیک یہ ثبوت ہے کہ ان الزامات میں کوئی حقیقت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تنقیدیں یا تو لا علمی کی وجہ سے ہیں یا پھر جان بوجھ کر سچائی سے منہ موڑا جا رہا ہے۔ ٹھیک، تو پہلا نقطہ تو ہوا ذاتی سادگی اور ازواج کی قناعت۔ اب آتے ہیں دوسرے بڑے آرگومنٹ کی طرف جو متن میں ہے کہ یہ شادیاں ایک الہی منصوبے کا حصہ تھیں، ان کے خاص مقاصد تھے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی، یہ متن کا مرکزی خیال ہے کہ یہ شادیاں ویسے ہی نہیں ہو گئیں بلکہ اللہ کے حکم سے یا اجازت سے اور گہری حکمتوں کے تحت ہوئیں۔ مصنف کئی مقاصد گنواتے ہیں جنہیں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں۔ جی بتائیے۔ پہلا تو یہ کہ سماجی بہبود یعنی بے سہارا خواتین، خاص طور پر بیواؤں اور یتیموں کو تحفظ دینا۔ دوسرا، قبائل سے تعلقات بنانا، دشمنیاں کم کرنا اور اسلام کے پیغام کے لیے نئے راستے کھولنا۔ اچھا۔ تیسرا، اسلامی تعلیمات خاص طور پر جو خاندانی اور نجی زندگی سے متعلق ہیں ان کو امت تک پہنچانے کا ایک مؤثر ذریعہ بنانا۔ یہ بھی اہم ہے۔ چوتھا، معاشرے میں جو کچھ غلط رسمیں تھیں انہیں عملی طور پر توڑنا۔ اور پانچواں، امت مسلمہ کی عزت اور وقار میں اضافہ کرنا۔ یعنی ہر شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص وجہ یا حکمت بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، کیا اس منصوبے کے اختتام کا بھی کوئی ذکر ہے متن میں؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر مصنف زور دیتے ہیں۔ وہ سورۃ الاحزاب کی آیت 52 کا حوالہ دیتے ہیں، جی، جس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔
متن کی تشریح یہ ہے کہ یہ حکم تب آیا جب وہ مقاصد تقریباً پورے ہو چکے تھے جن کے لیے شادیوں کی اجازت ملی تھی۔ تو یہ ایک طرح سے حد مقرر ہو گئی؟ بالکل، اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ ایک محدود اور بامقصد سلسلہ تھا، کوئی کھلی اجازت نہیں تھی۔ اور اسی آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودہ بیویوں کو طلاق دے کر ان کی جگہ دوسری نہیں لا سکتے، چاہے ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ اچھا، مصنف کے مطابق یہ ان ازواج مطہرات کی قربانیوں اور صبر کا ایک طرح سے الہی انعام تھا کہ ان کا مقام ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ تفصیلات واقعی بحث کو ایک نیا زاویہ دیتی ہیں۔ اب اگر ہم کچھ مثالوں پر بات کریں، متن کس طرح ان مقاصد کو مختلف شادیوں سے جوڑتا ہے؟ شاید سب کا ذکر تو مشکل ہو، لیکن کچھ اہم مثالیں۔ ضرور ہم چند مثالیں دیکھتے ہیں جو مختلف قسم کی حکمتوں کو واضح کرتی ہیں، جیسا کہ متن میں بیان ہوا ہے۔ پہلی مثال تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ۔ جی، متن کہتا ہے کہ وہ ایک بہت سمجھدار، معزز اور مالدار خاتون تھیں۔ ان کا نکاح نبوت کے اعلان سے بھی 15 سال پہلے ہوا۔ ان کی حمایت، ان کا تجربہ، ان کے وسائل اسلام کے بالکل شروع کے وہ جو مشکل ترین دن تھے ان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا بنے۔ اور ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور ان کے انتقال کے بعد؟ ان کے انتقال کے بعد متن حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ذکر کرتا ہے۔ وہ ایک معمر بیوہ تھیں، بچے بھی تھے۔ متن کے مطابق اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبلیغ کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی تھیں، مکہ میں مشکلات شدید تھیں اور گھر میں چھوٹی بچیاں تھیں، خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کی دیکھ بھال کا بھی مسئلہ تھا۔ تو حضرت سودا کا حرم میں آنا ایک طرح سے گھر کے نظام کو سنبھالنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سکون کا باعث بنا۔ اسے سماجی بہبود اور مدد کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی ہے۔ وہ بھی بیوہ تھیں، ان کے 4 یتیم بچے تھے۔ متن کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انہیں سہارا دیا بلکہ ان کے بچوں کی اتنی اچھی پرورش کی کہ سوتیلی اولاد سے محبت کا عملی نمونہ قائم ہو گیا۔ تو یہ تو ہو گئیں سماجی بہبود کی مثالیں۔ تعلیمی مقاصد کا بھی ذکر تھا، اس کی کیا مثال دی گئی ہے؟ اس حوالے سے سب سے نمایاں مثال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دی جاتی ہے۔ جی، متن ان کی کم عمری اور غیر معمولی ذہانت کا ذکر کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق ان کا انتخاب خاص طور پر اس لیے ہوا تھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، گھریلو معاملات اور خواتین سے متعلق جو خاص مسائل ہیں ان کے بارے میں براہ راست علم حاصل کریں اور پھر اسے بعد میں امت تک، خاص طور پر خواتین تک پہنچائیں۔ اچھا، یعنی ایک طرح سے علم کی منتقلی کے لیے۔ بالکل، کیونکہ بہت سے مسائل ایسے تھے جو مرد صحابہ براہ راست نہیں پوچھ سکتے تھے یا جن کا تعلق ہی خواتین سے تھا، تو حضرت عائشہ اس علم کو آگے پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنی۔ متن اس نکاح کو امت کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ایک عظیم حکمت قرار دیتا ہے۔ ہاں، ناقدین اکثر ان کی عمر پر بات کرتے ہیں۔ جی کرتے ہیں، لیکن متن اسے بنیادی طور پر اسی تعلیمی اور دینی ضرورت کے پس منظر میں پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سیاسی یا قبائلی حکمت عملی والی شادیاں، اس کی کیا مثالیں ہیں؟ اس میں کئی مثالیں ہیں۔ مثلاً حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا نکاح، ان کا تعلق بنو مستلق قبیلے سے تھا جو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ہار گئے تھے۔ ان سے نکاح کے بعد صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر کہ اب یہ قبیلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی بن گیا ہے، اس قبیلے کے تمام جنگی قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اچھا، متن کے مطابق اس اچھے سلوک کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور اسلام کا ساتھی بن گیا۔ زبردست۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے۔ وہ خیبر کے یہودی قبیلے بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھیں۔ ان کے اسلام قبول کرنے اور نکاح کرنے سے متن کہتا ہے یہودیوں کی مخالفت اور سازشوں کو کمزور کرنے میں مدد ملی اور اسلام کی وسعت قلبی بھی ظاہر ہوئی۔ جی، ایک اور مثال حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ وہ مکہ کے سردار ابو سفیان کی بیٹی تھیں جو اس وقت اسلام کے بڑے مخالفین میں سے تھے۔ ان سے نکاح کے بعد متن کہتا ہے ابو سفیان کے رویے میں کافی نرمی آ گئی۔
ایک اور شادی کا ذکر بھی آتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سماجی رسم کو توڑنے کے لیے تھی۔ جی، وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح تھا۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہا کی سابقہ بیوی تھیں۔ اچھا۔ عرب معاشرے میں نا منہ بولے بیٹے کو بالکل حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنا بہت برا بلکہ منع سمجھا جاتا تھا۔ متن کے مطابق جب حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس نکاح کا حکم نازل فرمایا۔ قرآن میں حکم آیا؟ جی، قرآن میں حکم آیا تاکہ اس جاہلانہ رسم کو عملی طور پر ختم کیا جا سکے اور یہ واضح ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے جیسے احکام نہیں رکھتا۔ مصنف اسے ایک ایسی اصلاح کہتے ہیں جو صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ممکن تھی۔ اچھا، اور عمر کے فرق کے بارے میں متن کا مجموعی موقف کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے۔ جی بالکل، مصنف عمر کے فرق کو بھی ان الزامات کے خلاف ایک دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالہ حضرت خدیجہ سے نکاح کیا اور اپنی جوانی کے 24 سال صرف انہی کے ساتھ گزارے۔ جی۔ پھر 50 سال سے زیادہ عمر میں 55 سالہ حضرت سودا سے نکاح کیا۔ اکثر شادیاں 50 سال کی عمر کے بعد ہوئیں۔ صرف حضرت عائشہ کم عمر تھیں جن کی حکمت تعلیمی بتائی گئی۔ ٹھیک۔ باقی ازواج میں زیادہ تر بیوہ تھی یا طلاق یافتہ، کئی تو عمر رسیدہ بھی تھی اور صاحب اولاد بھی۔ متن یہ کہتا ہے کہ یہ طرز عمل کسی ایسے شخص سے میل نہیں کھاتا جس کی بنیادی دلچسپی جوانی یا صرف ظاہری خوبصورتی میں ہو۔ تو ان تمام تفصیلات کو اگر ہم اکٹھا کریں تو مولانا اشرفی اشفاقی کی تحریک کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ان شادیوں کے بارے میں حتمی پیغام کیا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ یہ متن ہر نکاح کو ایک الگ بامقصد قدم کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ قدم کسی نہ کسی دینی، سماجی، سیاسی یا تعلیمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا گیا۔ یہ شادیاں ایک آپ کہہ لیں مربوط الہی منصوبے کا حصہ تھیں، نہ کہ صرف ذاتی خواہشات کا نتیجہ۔ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ صرف تعداد کو نہ دیکھیں بلکہ ان رشتوں کے پیچھے جو حکمتیں تھیں، جو مقاصد تھے اور ان کے نتیجے میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق سامنے آیا، جیسے سادگی، تمام بیویوں میں مکمل انصاف، صبر، حسن سلوک، اس کو سمجھا جائے۔ یعنی اعتراضات کا جواب تعداد کی بجائے مقصد اور کردار پر توجہ دلا کر دیا گیا ہے۔ بالکل بالکل۔ متن یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تمام ازواج مطہرات اللہ کی طرف سے چنی گئی تھیں اور ان میں وہ صلاحیتیں تھیں جو نبوت کے عظیم مقاصد کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ اور ایک دلچسپ بات آپ نے کہی کہ مصنف اس بحث کو مسلمانوں کے لیے نصیحت کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، خاص طور پر ان مردوں کے لیے جو ایک سے زائد نکاح کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کی مثال دیتے ہیں کہ بیویوں کے درمیان مکمل عدل و انصاف قائم رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ مہربانی اور اچھا سلوک کرنا، یہ سب سے اہم ہے۔ اس کی وہ شدید تاکید کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے مولانا محمد حسین اشرفی اشفاقی کی تحریر کی روشنی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کے موضوع پر پیش کیے گئے نقطہ نظر کا جائزہ لیا۔ اس میں قربانی، الہی حکمت عملی، سماجی اور تعلیمی مقاصد اور ذاتی خواہشات کے الزامات کی تردید پر بنیادی زور دیا گیا ہے۔ اب جاتے جاتے ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جو اسی گفتگو سے نکلتا ہے۔ ان تاریخی شادیوں کے جو بیان کردہ سماجی، سیاسی اور تعلیمی مقاصد ہیں، جیسا کہ اس متن میں پیش کیا گیا، ان کو سمجھنا آج کے دور کے ماننے والوں کے لیے ان رشتوں کی روحانی یا ذاتی معنویت کی تشریح کو کس طرح متاثر کرتا ہے یا شاید کر سکتا ہے، اس پر غور کیجیے گا۔